اس سے پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ اسباب کو اختیار کرنا اور ان کا استعمال کرنا، اور اس کا انکار نہیں ہے، بلکہ اسباب سامان تدبیر اختیار کرے، ان کو استعمال کرے، لیکن مومن کے ایمان کی شان انابت الی اللہ، رجوع الی اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اسباب پر نظر کرے، کیونکہ رب العالمین کا حکم ہے دوا کرنے کا، تدبیر کرنے کا، تو اسباب پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں تک کہ شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے سارے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مٹی اکٹھی کروائی ہے نا، اور پھر ان کا پتلا بنوایا، اور جب پتلا بن گیا تو پھر اس پر بارشیں برسائیں، اور جب وہ بارشیں برس گئیں اس کے اندر روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے، تو روح پھونکی اپنے قدرت سے، اپنے حکم سے، تو یہاں کوئی سبب نہیں ہے اس میں روح پھونکنے میں، تو روح پھونکنے میں کوئی سبب نہیں، اللہ نے حکم دیا فوراً روح اندر داخل ہوئی۔ یہاں تک کہ آدم علیہ السلام تیار ہو گئے، پھر ماں حوا کی پڑی ضرورت، تو ماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے حکم سے پسلی کا استعمال کیا، اور برابر میں آپ کو یا زندہ سلامت ماں حوا کو پیدا کر کے بٹھا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نظام۔ اب جنت سے نکالنا ہے، دنیا بسانی ہے، تو اسباب پیدا ہوئے کیا کہ وہ درخت جو ہے اسے نہ کھانا، اور سب کام کرو جنت میں مگر اس کے پاس نہ جائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام ماں حوا بچتے رہے اس پیڑ سے، درخت سے، آخر شیطان باہر سے جو دشمن بناتا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، وہ ترکیب لڑاتا رہا، اور جنت میں جب پہنچا تو یہ جنت میں جب گیا تو سانپ کے منہ میں بیٹھ کر کے گیا، تو جب دربان کو شک ہوا انہوں نے کہا ٹھہرو ہمیں شک ہے، تلاشی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانے کیوں نہیں دیتے، جانے دو اس کو، کیوں روکا، اللہ تعالیٰ کا حکم جانے دو، چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ اندر جا کے کیا کرے گا میرے خلیفہ کا حال ہے نا، اور فرشتے کو بھی شک ہو گیا، تلاشی لینے کا منع کر دیا۔ جنت میں پہنچ گیا شیطان، اور جا کر کے پھر جو حرکتیں کرائیں، آدم علیہ السلام جنت سے باہر نکالے گئے، دنیا میں ڈالے گئے، اور پھر رنج و غم اور سارے حالات پیش آئے، پھر اولاد پیدا ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چمکانا تھا جتنی ضرورت تھی، 1000 علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے، جس سے دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں۔ پھر آگے جیسی جیسی ضروریات ہوتی گئیں، اللہ تعالیٰ اس زمانے کے جو نبیوں کے ذریعے سے الہام فرماتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔ تو یہ اسباب ہیں، یہاں تک کہ جب دنیا ختم ہوگی تو جب بھی سبب اختیار ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو فرمائیں گے سور میں پھونک مار دے، جب وہ سور میں پھونک ماریں گے تو پھر جگ پڑ لو ہوگی، قیامت قائم ہوگی۔ تو دنیا بننے میں بھی اسباب کو اختیار کیا، اور دنیا بگڑنے میں بھی اسباب کو اختیار کیا، اور بیچ میں جتنا کام زندگی کے ہیں وہ سارے کے سارے اسباب سے متعلق ہیں۔ ماں کی مرد اور عورت دونوں ملے تو بچہ پیدا ہوا، اور بچہ پیدا ہونے کے لیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتارا، اور دودھ کے ذریعے سے اس کی پرورش کی، اور رفتہ 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 اگر تم روزانہ فطہ لگا کے بچے کو ناپو کہ کتنا بڑا ہوا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنے، اور اگر 1 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال بھر میں ناپو گے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا بڑا ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر بڑا ہو گیا، ماں کو باپ کما کے لا رہا ہے، ماں کو کھلا رہا ہے، ماں پھر دودھ بنا رہی ہے، دودھ بن رہا ہے، بنا رہی کہاں سے بن رہا ہے، وہ بچہ پی رہا ہے۔ دیکھو اب جب بڑا ہو گیا دانت نکلنے لگے، اب روٹیاں چبایا کرے گا، بوٹیاں چبایا کرے گا، امرود چبایا کرے گا، چنے کے دانے چبایا کرے گا۔ اللہ نے دانت نکال دی ہے نا، پہلے دانت نہیں تھے، اگر شروع میں دانت ہوتے تو ماں کی چھاتی چاپ جاتا، دودھ کہاں پیتا ہی، اب تو مسوڑوں سے اور ہونٹوں سے چوستا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، کیسا رب ہے وہ، کیسا رب ہے وہ،
اس کے بعد بڑا ہو گیا، پھر جوان ہو گیا، پھر شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، پھر کمانا اور کھانا، جنت دوزخ کی زندگی گزارنا، کون سی گزارے گا؟ پھر ملک الموت آئے، جاؤ اس کی روح نکالو، تو ملک الموت کو اندر سے روح نکالنے کا حکم ہے، باہر سے سانپ کے کاٹنے کا حکم ہے کہ سانپ کھائے گا اور یہ زہر چڑھے گا اور مر جائے گا۔ حالانکہ سانپ سے نہیں مرتا، ہم جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم سے مرتا ہے، شفا اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، دوا سے نہیں ہوتی، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ لیکن دوا کرنا بیکار تو نہیں ہے، دوا کرنا بیکار تو نہیں ہے۔ دروازے میں کواڑ لگانا، حفاظت اللہ کریں گے کواڑ، تو بڑھیا کواڑ، مضبوط کواڑ جو چور کی ماں سے بھی نہ ٹوٹے، ایسا تالا لگاؤ مضبوط۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک خادم نے تالا لگایا، تالا لگا کے تالی حضرت کو دے دی، تو حضرت نے تالی لے لی اور تالے کی طرف کو دیکھا، پھر بڑھے اور تالا اپنے ہاتھ سے یوں اوپر نیچے کو ہلا کے دیکھا کہ صحیح لگ بھی گیا ہے نہیں، اب تالی جیب میں ڈال کے پھر نیچے سے دیکھا، تالی جیب میں پڑ بھی گئی، گر بھی گئی نہیں۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آدمی تالی جیب میں ڈالتا ہے، نیچے گر جاتا، تو جیب میں ڈالی ہے، پہنچ بھی گئی نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے نہیں، تالا لگ گیا نہیں لگ گیا۔ اور کہیں ایسا تو نہیں یہ خادم جس کو میں حضرت جی سمجھ رہا ہوں، یہ خادم جس کو میں داڑھی والا تہجد گزار دیکھتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تالا ہلکا سا لگا کے اٹھا کے چلا جائے، دے دے مجھے تالی، میں اس پہ بھروسہ کر کے مسجد میں چلا جاؤں، میں جا کے نیت باندھوں، یہ چپکے سے آگے اپنا اندر کام، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ خادم، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور چلو ہم بدگمانی کیوں کریں خادم پر کہ خادم ایسا کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے خادم سے صحیح نہ لگا ہو، یہ تعویل کر لو، بدگمانی بچ گئے نہیں بچ گئے، ہو سکتا ہے اس سے صحیح نہ لگا ہو، تو چلو یوں ہی دیکھ لو۔ تو اللہ والے اپنی نیت خراب نہیں کرتے، دیکھ لیں احتیاط سے، مجھے اطمینان ہو جائے کہ صحیح لگ گیا نہیں لگ گیا، تو آپ اندازہ لگاؤ اس کی کیا ضرورت تھی، اگر چوری ہونی پھر بھی ہو، چوری اگر ہونی ہے تو پھر بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن نہیں، انتظام تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب حکومت سعودیہ سے اسرائیل کی جنگ ہوئی تو حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، تو یوں فرمایا عرب ہاریں گے، حالانکہ عربوں کا جوش تھا، جہاد کا جوش تھا، نیک تھے، تہجد گزار تھے، اللہ سے رو رو کر بیت اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن یوں فرمایا ہاریں گے، پھر ہارے۔ کیوں ہارے؟ اس لیے ہارے کہ ان کے مقابلے کی تدبیر نہیں کی، اسرائیل کے مقابلے کی تدبیر نہیں کی، بیت اللہ کی کمی نہیں، دعاؤں کی کمی نہیں، شوق جہاد کی کمی نہیں، لڑنے کا جذبے کی کمی نہیں، پھر ہارے۔ کیوں ہارے؟ اس لیے ہارے کہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ آ رہی آواز؟ تسبیح پڑھنا ہی دین نہیں، نماز پڑھ لینا ہی دین نہیں، تہجد پڑھ لینا ہی دین نہیں، بڑھیا سا ڈنڈا اور ڈنڈے کے اس کو چلانے کی ترکیب، یہ تمہیں سیکھنا بھی ضرور، یہ بھی دین میں داخل۔ سمجھ میں آئی؟ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، جو لاٹھی کا فن نہیں جانتا اور لاٹھی اس کو ہاتھ میں ہو اور اس کو چاروں طرف سے کتے چپٹ جائیں، بتاؤ وہ کتوں سے جان کیسے بچائے؟ بس اتنا سے بتا دو، کون سی تسبیح یاد کر رکھی، کون سی دعا یاد کر کے ہمیں بھی بتا دو، کہیں پھنس جائیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں، ہے نا؟ کون سی دعا ہے وہ جو تم نے یاد کر رکھی ہے اور اسے تم پڑھ لو تو عمل ہو جائے گا اور جان بچ جائے گی، کتے بھاگ جائیں گے، چھوڑو یہ تو اللہ والا آدمی ہے۔ یا تو اس درجے پر آؤ اور اس درجے کے نہیں ہو تو ڈھونگ نہ بناؤ، اس درجے کے نہیں ہو تو ڈھونگ نہ بناؤ۔ جلال آباد کے ایک آدمی حضرت کے مرید تھے، جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تشریف لائے، تو وہ مسجد میں گئے میرے ساتھ نماز پڑھ کے جب وہ آ رہے تھے آگے آگے، میں پیچھے ذرا کچھ فاصلے سے رہ گیا، وہ پہلے آ گئے، تو یہاں آ کے کونے پر کتے چپٹ گئے، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا، یہ بھاگا کئی ہو گئے،
اب کتوں کو تم دیکھو نا، دوسرے کو دیکھتے رہے ساتھی کو، آگے کو بڑھ، وہ دوسرا کہ ہاں چل آگے بڑھ، وہ دوسرا ایک پہ اوپر زور لگا کے آگے کو بڑھے. اکیلا ہو تو آگے پیچھے سوچے گا، اور جب کئی ہوں گا تو ساتھی کو دیکھے گا بھائی ہمت کرو نا، انہیں آگے کو بڑھو نا. ہمت کرنے کے کاٹنے کے واسطے ہمت کرتے ہیں. وہ بیچارے خالی ہاتھ تھے اور وہ کتے ان کو چپٹ گئے. تو وہ کھڑے ہو گئے. اونچا تہبند تھا، نیچا کرتا تھا، گول ٹوپی تھی، اور چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ ہاں واقعی اس بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو کھڑے ہو گئے اور کتے بھونک رہے ہیں. تو وہ کتے کی طرف کو نہیں دیکھ رہے، جون سا آگے کو آ رہا تھا اسی کی طرف کو نہیں دیکھ رہے تھے، اور خالی کھڑے خاموش. کتا اس کی طرف کو دیکھے، ایک دوسرے کی طرف کو نہیں دیکھے، آگے کو بڑھے نہیں. آخر کتے منہ پھیر کر پیچھے کو چلنے لگے. جب چلنے لگے تو آپ کیا کہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. وہ کتے بجائے اس کے کہ آ جاؤ، جاؤ، جا تو رہے ہیں مگر چپ بھی ہو گئے بالکل، اور وہ چلے. میں دیکھ رہا ہوں پیچھے سے تماشا. تو یا تو ایسے بنو اور یا تو ڈھونگ چھوڑو، لاٹھی مضبوط رکھو. بھائی لاٹھی مضبوط رکھو، اور لاٹھی نہیں، کیوں کہ لاٹھی نبیوں کی سنت ہے. لاٹھی نبیوں کی کیا ہے؟ سنت مانے طریقہ. تو خالی لاٹھی ہونی چاہیے، لاٹھی کا فن بھی ہونا چاہیے. تو میں یوں کہہ رہا ہوں، دعا تو تمہارے یاد ہے نہیں، نہ ایسی دعا تم نے سیکھی، اور لاٹھی ڈنڈا تمہارے پاس ہے اور کتے چپٹ گئے. تو بتاؤ لاٹھی سے تم ان کتوں سے کیسے بچو گے جب تک لاٹھی کا فن نہ ہو؟ لاٹھی کا فن نہ ہو. یہ فن بتائے گا لاٹھی کا کہ کتا لاٹھی کھا بھی لے اور تمہاری جان بھی بچ جائے اور کتے بھاگ جائیں. اگر یوں چاروں طرف کو گھماؤ گے کب تک گھماؤ گے؟ کب تک گھماؤ گے؟ تم نے ادھر کو منہ کر گھماؤ، پیچھے سے گپلے میں کتنے سارے اکٹھے، پھر کیا کرو گے؟ پیر پکڑ لے تمہیں، گھومنے ہی نہ دے، کیا کرو گے؟ اور اگر ایسے کر کے مارو گے ایک طرف، اتنے پچھلے والے پھاڑ بھی دیں گے. اور خاص کر وہ کتے جو بڑے طاقتور ہوتے ہیں، وہ بھوکے کم زیادہ ہوتے ہیں، وہ تو بڑے ٹوٹ کے پڑتے ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، بادشاہوں کے یہاں ہر حکومت میں کتے بھی ہوتے ہیں نا پلے ہوئے. حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دار آباد فرما رہے تھے، جب ہم افریقہ گئے تو وہاں اس پر ایئرپورٹ پر جا کر کے تلاشی ہوگی، تو سب سامان رکھ کے سب لائن میں بیٹھ ہو گئے، کھڑے ہو گئے. تو ادھر سے 2 کتے لے کے گزرے، 2 آدمی، اور وہ کتے چلے گئے. ان کا اٹھاؤ سامان. بھائی تلاشی کہتے تلاشی ہو گیا، ہو گئی تلاشی. تو تلاشی کہاں ہوئی؟ ہمیں تو کسی نے پوچھا بھی نہیں. وہ کتے نہیں گئے یہاں کو، کہاں گئے؟ تو یہی تو تلاشی تھی. دیکھو کیسے کتے تھے. ہاں آدمی کے بجائے کتے تلاشی لے رہے ہیں. تو وہ بزرگ ان کو بادشاہ کے یہاں اس بادشاہ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو اس نے غصے ہو کر، ناراض ہو کر حکم دیا، اس پر کتوں کو چھوڑ دو، اور ان کتوں کو چھوڑو جو کل سے بھوکے ہیں. تو شاہی کتے اور جن کو مال کھانے کو ملتا ہو اور پھر وہ بھوکے ہوں تو کیا حال بنے. تو ان بزرگ کو سامنے کھڑا کر دیا اور کتے کو چھوڑ دیا. کتا دیکھتے دوڑ کے آیا، ہماری غذا آ گئی سامنے. دوڑ کر کتے آئے. جب کتے ان کے قریب پہنچے، ایک دم سے جیسے بریک لگ جایا کریں، یوں کھڑے ہو کر دم ہلانی شروع کر. دم ہلانی شروع کر. بادشاہ دیکھ رہا، حیران، یہ کیا معاملہ؟ وزیر سے کہا، وزیر صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی اللہ والا آدمی، اللہ نے بریک لگا دیا کتوں کو، کتے آگے نہیں چل سکتے. تو جو ہے ڈر گیا، اور ڈر کر ان سے غلطی کی معافی مانگی اور ان بزرگ کو رہا کر دیا. تو تم نے بھی سیکھ رکھی گا بھائی ایسی دعا ہیں؟ سیکھ رکھی ہو تو ہمیں بتاؤ، ہمیں بھی سکھا دو. اور نہیں تو لاٹھی ڈنڈا ہے تمہارے پاس تو وہ ہمیں دکھاؤ، کس انداز سے تم کتوں سے جان بچاؤ، ہے نا. اور اگر 2 پیروں والے کتے چپٹ گئے تو کیسے جان بچاؤ؟ تو تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تدبیر میں کمی نہ ہو. آدھی تتر آدھی بٹیر، اس کا نام مسلمانی نہیں.
اس لیے خانقاہوں میں جا کر ان ساری چیزوں پر نشان لگائے جاتے ہیں، وقتاً فوقتاً باتیں سامنے آتی رہتی ہیں تاکہ ہم سنبھلیں اور سمجھیں کہ دین دار بننے کا طریقہ کیا ہے۔ خالی نماز پڑھ لینا، تلاوت کر لینا، تہجد پڑھ لینا، بس۔ اگر باہر کا ماحول خراب ہو گیا تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے جی، اور تہجد بھی نہیں پڑھ سکتے، اور تمہاری پٹائی ہونے لگے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس کا نام دین سمجھ لیا کہ ہم رات کو اللہ کے سامنے رو لیے اور بس بے فکر ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آئی نہیں۔ تو اسباب حاصل ہوں یا کہ حاصل کیے جا سکتے ہوں، ان کے استعمال سے رکاوٹ کیسی؟ کیوں رکاوٹ کر رہے ہو؟ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو تو اس کی دعا اور درخواست تو پہلے ہی سے چلی آ رہی تھی، کیونکہ نہ یہ حاصل ہے نہ حاصل کیے جا سکتے۔ تو دعا پہلا ہتھیار ہے جو ایمان کے تقاضے میں سے ہے، یعنی دعا تو وہ ہے ہی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ان کی گردنوں کو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں اور ان کے شرور سے پناہ طلب کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم تو مجبور اور معذور ہیں، نہ ہمارے پاس یہ مادی سامان ہے، نہ مادی سامان ہم حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس ریوالور ہے، نہ ہمارے پاس کٹے ہیں، نہ ہمارے پاس بندوق ہے، نہ ہمارے پاس بم ایٹم بم ہے، نہ ہم یہ اپنے پاس رکھ سکتے، کیونکہ رکھیں جب مصیبت، نہ رکھیں جب مصیبت۔ صحیح ہے غلط؟ اس لیے ہمارے پاس مادی سامان حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اگر ہے تو قانون منع کرتا ہے، کہاں چھپاتے پھریں گے ریوالور کو؟ اور اگر کسی اپنے کو پتہ چل گیا گھر والوں کو ہی، وہی جا کے شکایت کر دیں گے فلاں جگہ ریوالور رکھا ہے اس کے گھر میں، کہاں؟ اگر چھپا ڈالا اور مل گیا تو ہماری جان، ہماری عزت خطرے میں ہوگی۔ اتنے کا ریوالور بھی نہیں جتنے دے کر پولیس سے جان چھڑانی مشکل ہو جائے، اور پٹائی اور گالیاں رہی علیحدہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیسے حاصل کریں؟ تو یہ بزبان قال بھی کہہ رہا ہے، بزبان حال بھی کہہ رہا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کی دعا کرتے ہیں جو دعا بنی اسرائیل نے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے اندر اس کو نقل فرمایا، اور یوں کہو ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالموں کے لیے آزمائش کی چیز نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت سے کافروں سے نجات عطا فرما۔ یہ دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، جبکہ آپ کو ان بنی اسرائیل پر پورا ظلم اٹھا رکھا تھا فرعون نے، پورا ظلم اٹھا رکھا تھا، جب سکھائی۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر صبر کے کوئی چارہ نہیں ہوتا، بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جن میں صبر کے علاوہ کوئی چارہ، ہاتھا پائی بھی نہیں کر سکتے، ہے نا، ہاتھا پائی بھی نہیں کر سکتے، اوزار استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسی حالت میں سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر نکل کھڑے ہوئے اور خام خواہ بھڑک کر زور آوری کرنے لگے تو خام خواہ پس جائیں گے، خام خواہ پس جائیں گے، کیونکہ دشمن کو کچھ قوت حاصل ہے، دشمن کو ہمارے مقابلے میں کچھ قوت حاصل ہے، اور کچھ پشت پناہی بھی حاصل ہے، باہر سے بھی پیچھے سے بھی، سرکاری طور پر بھی ان کو پشت پناہی اور امداد حاصل ہے، اور مسلمان مومن میں خود تو طاقت نہیں ہے اور پشت پناہی بھی نہیں ہے، اپنے بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ بڑھانے کہیں بازار میں اگر کوئی مسلمان پھنس جائے اور جاننے والا بھی دیکھ رہا ہو تو اپنی جان بچا کے بھاگ جائے گا، تیرا خیال نہیں کرے، کیونکہ پھنسے کسی گائے، کہیں ایسا نہ ہو میں بھی اس کے ساتھ مارا جاؤں۔ پہلے نہیں تھی یہ بات، آج ہے، آج ہے یہ ڈر پھونک پنا۔ ایک بس میں
2 مسلمان بیٹھے تھے، 2-3 بیٹھے تھے سکھ. تو اسے ہڑک لگی، لمبا سفر تھا، اس نے بیڑی والوں کو بیڑی کی، پان کو والوں کو پان کی، شرابیوں کو شراب کی، اپنی اپنی دھن ہے. اسے بیڑی گرنے جو جلائے انہوں نے منع کر دیا. جو سکھ بیٹھے تھے، یہ مت جلاؤ. وہ سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. اگرچہ بہت سے سگریٹ بھی پیتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں سکھ، لیکن ان کے یہاں قانون نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی قانون نہیں ہے. ہمارے یہاں کا کوئی قانون ہے، شراب پیو یا نشے کرو. تو منع کر دیا. اب جب اسے بیڑی نہ ملی، کافی دیر ہو گئی، بٹ اس کو وہ مایوس سا ہو. 2 خان تھے سرحدی، ہینگ بیچنے والے آ کرتے تھے پہلے، وہ چڑھے اس میں اور آ کے وہ بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا ادھر ادھر کو سب غیر معلوم ہو رہے ہیں، کوئی مسلمان دکھائی نہیں دے رہا. ایک کو دیکھا، انہوں نے کہا اور تم کون ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ نام اچھا مسلمان ہے، ایسا کیوں بیٹھا ہے، ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بیڑی کی عادت ہے، وہ یہ بیڑی پینے نہیں دیتے، وہ ہو رہی. اچھا پینے دیتا ہے، تمہارے پاس ہے بیڑی؟ ہاں جی ہے. سگریٹ بھی ہے، لاؤ. بل لے کے 2-3 جلائی، ایک دم 2-3 ایک دم جلائی، اور جلا کے مارا اس میں سٹ، اور مار کے یوں خوب بھر کے، اور لمبا سارا دھواں، انہیں کی دھواں دھار کر دیا پورے سے پڑے. انہوں نے کہا ارے یہ کیا کر رہا ہے خان، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیا کرتا، اپنی خواہش پورا کر رہا ہے. اس نے کہا چاہے کسی کو تکلیف ہو، اگر ہمارا بھائی کو تکلیف ہو رہا تھا، اتنی دیر سے بیٹھا تھا، اس کو تم نے بندش لگا دی تھی، ہمارے بھائی کو تکلیف ہو رہا تھا، اس کا نہیں تمہیں خیال آیا؟ اسے کہہ دیتے ایک طرف کو جا کے اپنا خواہش پوری کر لیں، یہ کہہ دیتے نہیں مان. یہ تھے 2 اور وہ تھے کئی سکھ. وہ کھڑے ہو گئے، غصے میں آ کے جذبے میں حملہ کرنے کھڑا ہو گیا. وہ بھی خان تھا سرحدی، وہ سرحدی خان تھا، جیسے کوئی جنگلی جانور ایسے ہوتے تھے. وہ بھی کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے ایک کا یہاں سے پکڑا پیچھے سے، ایک کا یہاں سے پکڑا، اور پکڑ کے یوں دونوں کو بھڑا دیا سٹ. کو خبیث کا بچہ کیا کہتا ہے، ایسا تماچا لگائے گا، زمین کا بھی 14 طبق دکھا دے گا. ان جب مارا 2-3 دفعہ سر مارا، بول کے تم ختم ہوا. اور کہا لو اپنی پیو خواہش ہو. دیکھا حوصلہ دیکھا، اب ہے حوصلہ. اب تو چوچلا ہے، زبان درازی ہے، مکاریاں ہیں، لگائی بجھائی ہے. آگ لگوا لو ان سے چاہے جتنی. اس نے آگ لگائی یا بجھائی نا، مگر کس طریقے سے بجھائی؟ اسے اپنی قوت پر بھروسہ تھا، ناز تھا. اب یہ نہیں ہے تو پھر کیا کرو گے؟ تم بڑھو گے ہی. تمہارے تو پیچھے بھی کوئی سہارا نہیں ہے. جو پھنس گیا جیل میں پڑا ہے، کوئی پڑوسی رشتہ دار بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. ان کے گھر والے بھی روتے پھر رہے ہیں، ان کی بیویاں پریشان ہیں، ان کے بچے پریشان ہیں. 2-4 دن ہائے مچائی، جو کچھ جذبہ اٹھتا ہے اور پھر بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بھی نہیں. کس پہ بھروسہ کرو گے دوستو؟ کس پہ بھروسہ کرو گے؟ پشت پناہی بھی نہیں ہے، اور کچھ ہے تو کمزور سی قسم کی ہے، مضبوط نہیں ہے. اب کیوں خام خواہ کے لیے باہر نکلے؟ کیوں ہاتھا پائی شروع کی؟ پہلے سوچ لیا ہوتا کہ نتیجہ کیا نکلے. ہر چیز یعنی لڑائی کی ہر صورت میں جہاد تھوڑا ہی ہے. ہر چیز یعنی لڑائی کی ہر صورت میں جہاد تھوڑا ہی ہے. اس لیے ایسی کمزوری کی حالت میں پہل کرنا حرام ہے. سن لیجیے بھائی، ایسی کمزوری کی حالت میں پہل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. ہاں اپنی جگہ پر ہم خاموش ہیں، اپنے گھر پر ہم خاموش ہیں، اور دشمن سر پر چڑھا آ رہا ہے اور چڑھ گیا، اب اس کا مقابلہ ہو تو اگر مارا گیا تو شہید، نہ مارا گیا تو اپنی جگہ پر غازی. یہ ہے عالموں کے ساتھ لگنا. آج عالموں کو لوگ بے وقوف سمجھنے لگے اور اپنے کو عقل مند سمجھ کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اور آگے جا کے پھنستے ہیں اور پھنسیں گے، نہیں چین پائیں گے. اگر چین ملے گا تو عالموں کے ساتھ چلنے میں اور اللہ والوں کے ساتھ چلنے ہی میں نصیب ہوگا. مارے گئے جب بھی اور زندہ رہے جب بھی، اور عالموں سے ہٹ کر، اللہ کے راستے سے ہٹ کر اگر مارے گئے جب بھی عذاب ہوگا،
ہے نا، اور اگر جیتے رہے جب بھی مصیبت میں پھنسو. ٹپرانے کے خان صاحب لوگ اکٹھے ہو کر کے مشورہ کیا کیا کریں جب وہ نس بندی کا چکر چل رہا تھا اور زبردستی بستیوں میں سے پکڑ پکڑ کر لے جا رہے تھے، ہے نا، کانگریس کے زمانے میں جگہ جگہ سے ہو رہا تھا. تو ٹپرانے کے خان صاحب نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بھائی ہماری سمجھ میں آ نہیں رہی بات، کیا کریں. اللہ والوں سے عالموں سے مشورہ کرنا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ مشورہ یہ ہوا سہارنپور چلو اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہاں موجود ہے، ان سے جا کے معلوم کریں گے جو حضرت فرمائیں گے، کیونکہ ان کے مریدین بھی کافی تھے، ان کے مریدین بھی وہاں کافی. پہنچے سہارنپور، حضرت شیخ سے ملاقات کی، جس وقت ان کی ملاقات کا وقت تھا اس وقت میں ملاقات کی، اور ملاقات کر کے فرمایا اب تو یہ میرا بھائی حضرت ابھی کام میں مشغول ہیں یا آرام کر رہے ہیں. کسی نے کہہ دیا آرام تو کون کرے، آرام کریں، ہم تو اتنی دور سے آئے، آرام ہی نہیں ختم ہوتا ان کا. یہ لینا ہے، یہ تو اور اصلاح کرنا ہے حضرت جی کی. حضرت جی کہا تم انسان نہیں ہو، ہر وقت یہاں بیٹھے رہا کرو، ہر وقت جاگتے رہا کرو، نہ کھانے جا کرو، نہ پینے جا کرو، نہ ہگنے جا کرو، نہ موتنے جا کرو، یہاں بیٹھے رہا کرو. ہم جب بھی آئیں آتے ہی ملاقات ہونی چاہیے. تو یہ تو حضرت جی کی خود اصلاح کرنا آیا ہے، کہاں صلاح مشورہ کرنا ہے. لیکن وہ وہاں جا کر ٹھہرے، اور جب وہ وقت ملاقات کا ہوا تو جا کر ہم ٹپرانے سے آئے ہیں، یہ حالات ہمارے علاقوں میں ہو رہے ہیں، کرانے میں جھگڑا ہو چکا، گولیاں چل چکی، لوگ مر چکے ہیں، اب ہم کیا کریں. ادھر شاملی کا معاملہ ہے، ادھر کرانے کا معاملہ ہے، تو کیا ہم وہاں جا کر ان کا اپنے بھائیوں کی حمایت کریں، مدد کریں، ہاتھ بٹائیں، کیا کریں. تو حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ نے فرمایا اپنے گھر جا کے بیٹھو، اپنے گھر جا کر بیٹھو، اور اگر تمہاری بستی پر آ کر حملہ کرنے لگے، اس طرح زبردستی کریں تو پیچھے مت ہٹنا. مل گیا مشورہ. سر پہ آ چڑھے تو پیچھے نہیں ہٹنا، خود جا کر مصیبت نہیں خریدنی. ہو گیا فیصلہ. اسی کو حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اس لیے ایسی کمزوری کی حالت میں پہل کرنا حرام ہے. ہاں اپنی جگہ پر ہم خاموش ہیں، اور دشمن سر پر چڑھا آ رہا ہے اور چڑھ گیا، اب اس کا مقابلہ ہو تو اگر مارا گیا تو شہید، نہ مارا گیا تو اپنی جگہ پر غازی ہے. لیکن کمزوری کی حالت میں پہل کرنا منع ہے. کمزوری کی حالت میں پہل کرنا کیا ہے؟ اور منع کیوں نہ ہو، جبکہ عبادات مقصودہ میں بھی کمزوری کی حالت میں ضروریات سے آگے بڑھنا منع ہے. گویا فرمایا جاتا ہے کہ اپنی کمزوری جسمانی، دماغی، اعصابی معلوم ہے، تمہارے پٹھے کیسے ہیں تمہیں معلوم ہے، تو ضروریات دینیہ، فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ سے آگے تجاوز کر کے تو نے نفل روزے، نفلی نماز کی کثرت کیوں کی؟ جب تجھے معلوم ہے میرے ہاتھ پیر کمزور ہو چکے ہیں، میرا دماغ کمزور ہو چکا ہے، تو نفلی روزے کیوں شروع کر دیے ہیں، اور تو نے زیادہ زیادہ عبادت میں کیوں مرنا کھپنا شروع کر لیا ہے؟ اپنے بڑھاپے کو دیکھ لیتا، اپنی جوانی کے اندر بھی اپنے اعصاب کو، قوت جسمانی کو دیکھ لیتا کہ میں جوان تو ہوں لیکن اعضاء میرے کمزور ہیں. تو نے نفلیں شروع کر دی اور شروع کر کے پھر بیٹھ بھی گیا، تیرے اعضاء نے، تیرے ہاتھ پاؤں نے ساتھ نہیں دیا، تو نے شروع ہی کیوں کیا تھا؟ کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت کے مطابق ہی مکلف کرتا ہے. جتنا کسی کے اندر ہمت ہو اتنا ہی اس پر قانون شریعت لاگو کرتا ہے، ہوتی ہے. تو تیرے اعضاء، تیرے اعصاب، تیری بیماری اور کمزوری سب کام ایسے تھے، تو نے اپنی وسعت کے ناموافق عبادات نافلہ، نفلی عبادات کیوں شروع کی؟ جس کو تو سہار نہیں سکتا تھا، کیوں اتنی عبادت شروع کی؟ گویا کہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں تیری نیت تو میرے بندے مجھے معلوم تھی، اخلاص سے، سچائی سے تو یہ چاہتا ہے، اس لیے میں تجھے بلا عمل کے ثواب دیتا رہتا ہے نا، بغیر عمل کے میں تیری نیت کے مطابق تجھے ثواب دیتا رہتا. ایک آدمی بنی اسرائیل میں قحط پڑ رہا تھا، تو وہ پہاڑ پہ چڑھا اور جا کے اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اتنا بڑا پہاڑ ہے،
اتنا اگر میرے پاس آٹا ہو تو میں سارا تیرے بندوں کو تقسیم کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو فرمایا فلاں بندے کو خوشخبری سناؤ، ہم نے اتنا ثواب اس کے نام اعمال میں درج کر دیا، اتنا آٹا پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کا ثواب لکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، حضرت کیا فرما رہے ہیں، میرے بندے مجھے تیری نیت معلوم تھی کہ اخلاص سے سچائی سے تو یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں، اس لیے تیرے میں ہمت نہیں ہے تو تجھے بلا عمل کے ثواب دیتا رہتا ہوں۔ پھر تو نے کیوں شروع کیا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تم نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں کیوں ڈالا؟ اسی زمانے تحریک میں جو ہندوستان کی آزادی کی تحریکیں چلی تھی، ایک تحریک چلی تھی اس زمانے میں خلافت کی، تحریک خلافت وغیرہ، ماضی قریب کے دور کی طرف اشارہ ہے۔ جس قوم کا ساتھ دیا پہلے سوچ لیا ہوتا کہ کیا نتیجے نکلے، اور سوچ لیا ہوتا کہ یہ قوم کیسی ہے، اس میں لحاظ مروت بھی ہے یا نہیں۔ دونوں آنکھ بند کر کے مسلمانوں نے ایک کی حمایت کی اور آنکھ بند کر کے ایک کی عداوت کی، اس طرح یک طرفہ نظر کر کے ایک کی موافقت اور حمایت میں کیوں قدم بڑھایا؟ اب اس کے نتیجے بھگتو۔ جو نتیجے سامنے آئے تھے مسلمانوں کے، کتنا قتل عام مچا تھا اور کتنا برا حال ہوا تھا، اس کی طرف اشارہ فرمایا حضرت نے کہ یہ اصول کے خلاف قدم اٹھایا مسلمانوں نے۔ تو مسلمانوں کو کیا خبر، اللہ والے تو بتائیں گے، اور اللہ والوں سے پوچھتے نہیں کیونکہ انہیں کیا خبر دنیا کی۔ اچھا تو انہیں تو خبر ہے دنیا کی، جسے دنیا بنائی اس سے ان کا رشتہ، تجھے خبر ہے، تجھے اپنے گھر کی بھی خبر نہیں۔ بھگتو، حضرت فرما رہے ہیں اب اس کا آگے نتیجے بھگتو۔ تو اسی طرح یہاں عبادات اصلیہ نماز میں جو کہ بڑی بہترین چیز ہے، اس میں تو نے قدم کیوں اٹھایا؟ ضروریات دینیہ سے آگے اپنے نبھاوے کو پہلے دیکھ لیتا، اب جو نبھانا پڑ گیا اس سے اور کمزوری آ گئی۔ اور پڑھو تہجد، شریعت ضروریات شرعیہ کے علاوہ دوسری چیز کو گو فرمائی ہیں، مگر ان کو جب کرو جب کہ ان کے کرنے کی اپنے اندر طاقت اور وسعت ہو۔ تعداد مقرر مت کرو، رات کو اٹھنے میں تہجد میں